السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب مناسب اور ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، جمعیت علماء ہند کی طرف سے راجستھان کی ورکنگ کمیٹی کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے پورا معاملہ۔ 15 فروری کو اسکولوں میں لازمی سوریہ نمسکار کے پیش نظر مسلمان اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں۔ راجستھان ہائی کورٹ میں سوریہ نمسکار کو لازم کرنے کے خلاف مسلم تنظیموں نے عرضی دائر کی۔ 14 تاریخ کو سماعت راجستھان نئی دہلی میں ہوگی۔ راجستھان حکومت کے ذریعے اسکولوں میں سوریہ نمسکار لازم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی۔ بالخصوص 15 فروری کو سبھی اسکولوں میں سوریہ نمسکار کے موقع پر اسے لازم کیا گیا۔ اسی کے تناظر میں صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود اسعد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء راجستھان کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس مسافر خانہ جے پور میں منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا قاری محمد امین پوکرن نے کی۔ اجلاس میں سوریہ نمسکار کے بارے میں مولانا عبد الواحد کھڑی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء راجستھان نے تجویز پیش کی۔ منظور شدہ قرارداد میں اسکولوں میں 15 فروری کو سوریہ نمسکار کے موقع پر طلباء، والدین اور دیگر کے لیے اجتماعی سوریہ نمسکار کے حکومتی حکم کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ مذہبی معاملات میں کھلی مداخلت ہے اور آئین میں دی گئی مذہبی آزادی کے سراسر خلاف ہے۔ لہذا مسلم کمیونٹی سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ 15 تاریخ کو سوریہ نمسکار کے دن طلباء کو اسکول نہ بھیجیں اور اس تقریب کا بائیکاٹ کریں۔ اسی اثنا جمعیت علماء ہند سمیت دیگر مسلم تنظیموں نے راجستھان ہائی کورٹ میں ایک مشترکہ عرضی داخل کی گئی، جس میں 15 فروری کے پروگرام اور اسکولوں میں لازمی سوریہ نمسکار کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی مانگ کی گئی ہے۔ عدالت میں آج جمعیت علماء ہند کی جانب سے وکیل ظہور نقوی موجود تھے۔ حالانکہ آج ہی سماعت پر زور دیا گیا، لیکن معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے عدالت نے 14 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ جے پور میں جاری جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں ریاست بھر سے جمعیت کے قائدین نے شرکت کی۔ ریاستی مجلس عاملہ نے واضح کیا کہ اکثریتی ہندو سماج میں سوریہ کو خدا دیوتا کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ اس عمل میں بولے جانے والے کلمات، شلوک وغیرہ جیسی سرگرمیاں پوجا کی ایک شکل ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کسی بھی صورت میں اسے قبول نہیں کریں گی۔ جمعیت علماء ہند یہ مانتی ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں یوگا کے بہانے کسی خاص مذہب کے عقائد کو دوسرے مذہب کے لوگوں پر مسلط کرنا، بالخصوص بچوں کو مجبور کرنا، آئینی اصولوں اور مذہبی آزادی نیز چائلڈ رائٹس کی کھلی خلاف ورزی اور ایک مذموم کوشش ہے۔ ہم ملک کے جمہوری نظام کے مطابق اس کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کریں گے۔ جمعیت علماء نے ریاستی حکومت سے اپیل کی کہ وہ یوگا پریکٹس کے مسئلے پر مسلم کمیونٹی کو اعتماد ملے تاکہ غیر ضروری تنازع سے بچا جا سکے اور مذکورہ تنازع حکم کو فوراً واپس لینے کی ہدایت جاری کی جائے، کیونکہ اس قدم سے ملک کے جمہوری ڈھانچے کو نقصان پہنچے گا۔ جمعیت علماء ہند نے مسلم کمیونٹی سے اپیل کی کہ وہ اپنی نئی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور اس سلسلے میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کرے، کیونکہ آئین میں اپنے مذہبی عقیدے پر قائم رہنے کی ہر ایک کو پوری آزادی حاصل ہے۔ نیز کسی کو بھی مذہبی بنیاد پر تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ نئی دہلی میں جمعیت علماء کی قانونی معاملات کے نگراں ایڈوکیٹ و مولانا نیاز احمد فاروقی نے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی عرضی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں عدالت سے انصاف ملنے کی امید ہے۔ یہ مسلم کمیونٹی کے ایمان و عقائد کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین، سنا اپنے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید مولانا محمود اسد مدنی کا کیا بیان ہے۔ حضرت نے کھلے طور سے کہا کہ مسلمان 15 فروری کے روز، جس روز سوریہ نمسکار کیا جائے گا، اپنے بچوں کو اسکول میں نہ بھیجیں، کیونکہ ہمارے بچے اگر اس طرح کے پروگراموں کے اندر شریک ہوتے ہیں اور یوگا اور سوریہ نمسکار وغیرہ جیسے غلط کام انجام دیتے ہیں تو گویا کہ وہ بچے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کریں،
اپنے بچوں کو توحید سمجھائے، اپنے بچوں کو شرک کی مذمت بیان کرے۔ اب ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔